کہ یاہو نے بولا ہے کہ میرا برا حال ایران نے کر دیا ہے تو ہماری انڈسٹری کو تباہ کیا ہے، میں جواب ضرور دوں گا۔ دوسرا، بیروت پر بھی کسی بھی وقت اٹیک کیا جا سکتا ہے، یہ خبریں بھی انٹرنیشنل میڈیا نہ ٹرمپ اسرائیل ایک ہی بات ہے، یہ فضول وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ٹرمپ ایسی ایکٹنگ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑی اہم شخصیات پہ اٹیکس کی خبریں بھی آنے لگیں 20 کے بعد، جو بھی حکمران ہے جہاں بھی ہیں ان پہ اٹیکس کی خبریں آئیں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ 9 جون 2026 اور آج منگل ہے۔ ناظرین، خبریں بہت زیادہ ہیں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کافی لوگ روڈ پر نکلے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، یہ خبر بھی آ رہی ہے۔ لیکن کچھ جگہ پر مختلف طرح کا، آپ کو پتہ ہے میڈیا ہے، ایز پر سورس جو چیزیں آتی ہیں، کچھ جگہوں پہ دکانیں بھی کھلی ہیں، کچھ جگہوں پہ بند ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو بتائیں جو اس ٹائم جنگ کی صورتحال ہے، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سختی سے یاہو کو کال کی اور بولا کہ تم نے اٹیک کیا تو امریکہ تمہارے ساتھ کھڑا اب نہیں ہوگا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ یاہو کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، جو خبریں نظر آ رہی ہیں۔ اور رات کو 5 ممالک ایسے تھے جنہوں نے ٹرمپ کو کال کر کے جنگ رکوائی اور بولا کہ ایران پر مزید اٹیک نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف لبنان پر ابھی بھی اٹیک جاری ہیں، اور جس کی وجہ سے امریکہ کا بہت بڑا جو بینک ہے، امریکن بینک ہے، اس نے بتایا کہ سٹاک ایکسچینج پٹ رہی ہے امریکہ کے اندر۔ 70% انویسٹر جو ہے وہ اس ٹائم پہ پریشان ہے، اور وہاں پر اب معاملات بہت زیادہ کریٹیکل ہوں گے لوگوں کے رہنے کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا دبئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دبئی بالکل ہی ویران ہو چکا ہے، وہاں پہ بیچز پہ لوگ نہیں ہیں، ہوٹلوں پہ لوگ نہیں ہیں، اور جیسے ایک دبئی کی رونق ہوتی تھی، وہ شان و شوکت ہوتی تھی، وہ اس طرح سے ختم ہو رہی ہے۔ معیشت بہت زیادہ تیزی سے ڈاؤن ہو رہی ہے، جو اسامہ علی صاحب نے ہمیں بتایا تھا جس طرح کہ دبئی کے حالات جو ہیں کریٹیکل ہوں گے، آپ دبئی چھوڑ دیں، اور اب دبئی کی طرف سے خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں۔ دوسرا، آپ کو بتائیں کہ یاہو نے بولا ہے کہ میرا برا حال ایران نے کر دیا ہے تو ہماری انڈسٹری کو تباہ کیا ہے، میں جواب ضرور دوں گا۔ اور دوسری طرف فلپائن میں زلزلہ بھی بہت تیز آیا ہے، 7 کچھ ریکٹر کا، اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی اس میں نقصانات ہوئے ہیں۔ ایک بلڈنگ تو ڈانس کر رہی تھی پوری، وہ بھی ریکارڈ کی گئی ایسے، لیکن وہ کافی لمبی بلڈنگ تھی۔ اور یہ زلزلے کے معاملات پر بھی بات کریں گے، پوچھیں گے قدرتی فات کے کیا معاملات ہیں۔ دوسرا، بیروت پر بھی کسی بھی وقت اٹیک کیا جا سکتا ہے، یہ خبریں بھی انٹرنیشنل میڈیا سے آ رہی ہیں۔ اور یمن کے جو حوثی ہیں گروپ ہے، اس نے اسرائیل پر میزائل مار دیا ہے اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، اور حوثی نے اپنی کیپیسٹی بھی شو کی ہے، اور تل ابیب میں ہائپرسونک میزائل اور حساس مقامات کو ٹارگٹ کیا یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے۔ اور ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ اسرائیل کی سٹرائک کے بعد باب المندب جو ہے اگر ایسا ہوا تو ہم بند کر دیں گے۔ اور حوثی گروپ نے بولا ہے نہ یاہو نہ اسرائیل نہ ان کا حمایت یافتہ وہاں سے گزر سکتا ہے۔ باب المندب بند ہونے کی بھی باتیں آ رہی ہیں۔ اور دوسرا، آپ کو بتائیں کہ ایک ناظرین چیز ہے جو آپ سے ڈسکس کرنی بہت ضروری ہے، اسامہ صاحب سے بھی میں یہ بات کروں گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مینگو جوس بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آم کا جو گودا ہوتا ہے وہ اب کمپنیز کم لے رہی ہیں۔ پہلے 1,80,000 ٹن یہ استعمال ہوتا تھا، جوسز کمپنی گودا جو ہوتا ہے نا آم کا، وہ لیتے تھے کمپنیز میں، اور اب اس کی ڈاؤن آ گئی ہے اور وہ 12,000 ٹن رہ گئی ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جوسز کمپنی جو ہے بڑا دعویٰ کیا ہے مینگو انڈسٹری جو چلا رہے ہیں کہ یہ کیمیکل استعمال ہو رہا ہے، تو جوسز پینے سے اوائڈ کریں، جو ڈبے کے جوس ہوتے ہیں خاص طور پہ۔ اور دوسرا، نیب نے فائل کلچر ختم کرنے کا نکات جاری کر دیا ہے کہ جو خرید و فروخت آپ لوگ کرتے ہیں ڈائریکٹ، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اور نیب چیئرمین نے بولا ہے کہ 4 سے 5 منتھ بعد پلاٹس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی اور ہر پلاٹ کا بار کوڈ والوں کو ہی دیا جائے گا۔ یہ جو فائل سسٹم اور یہ لمبا چلتا تھا، اب یہ 4-5 مہینے بعد ختم ہو رہا ہے۔ اب اسامہ علی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگے کے معاملات کیا ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں۔ پہلے تو ٹرمپ یہی کہہ رہا تھا کہ جی جنگ جو ہے وہ بڑھاؤ، ایران پہ اٹیک کرو۔ اب ٹرمپ کہہ رہا ہے جنگ روک دو، اور دونوں کو کہہ رہا ہے، اسرائیل کو بھی اور ایران کو بھی، کہ جنگ نہ کرو۔ یہاں کریڈٹ لینے کا وقت آ گیا کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، شاید یہ وہ ٹائم آ چکا ہے۔ اسامہ علی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پچھلی ویڈیو پہ جا کے اعلان قدیر پہ، جس میں ہمیں تفصیلی گفتگو کی، کمنٹس کیے، جتنے قبول ہوئے، سب کی ایفرٹ کا شکریہ۔
اس کا اجر بالکل ان کا محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو ضرور نظر آئے گا. اور آپ لوگ زندگی میں دیکھا کریں گے کہ جب جب آپ تحرک دکھائیں گے صحیح ڈائریکشن میں، جو سسٹم کا فلو ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس کے اندر جب بھی تحرک دکھائیں گے رزلٹ فوراً ملے گا. یہ سالوں کی کہانیاں نہیں ہوتی، یہ ایسی بس ہمیں دکھایا اور بتایا گیا ہے. جیسے مزدور کی مزدوری فوراً ملتی ہے اور حکم ہے دینے کا بیسیکلی شریعت میں، تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ مزدور کی مزدوری اللہ نہیں رکھنے لگا. اللہ کے بندے، اس کے سسٹم، اس کی ٹیم، اس کے لیے کام آپ کریں، تحرک دکھائیں. بے شک وہ ایک کمیونٹی کیوں نہ ہو، راہ راست کی طرف، باطل کے خلاف ایک کمیونٹی کیوں نہ ہو، وہ ویلیو رکھتا ہے. لکھنا اب تو یہ بلکہ قلم ختم ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے انسانیت کے خلاف. اور یہ جتنا آپ لوگ ٹیکنالوجی اور اے آئی ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ بین ہونا چاہیے. اے آئی سے لے کے روبوٹکس تک قلم زندہ رہے. قلم میں طاقت ہے، لکھنے میں طاقت ہے. آپ خود ایک اللہ کا حکم ہے، اور آپ جب لکھتے ہیں تو اس لکھنے میں ایک اثر ہے، جیسے آپ کے بولنے میں ایک اثر ہے. آپ ہیں اصل اس زمین کی سپر مشین، آپ ہیں. آپ کا پیور ہو جانا، کسی ڈائریکشن میں رخ کر لینا، کمالات کو جنم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مظاہر یا جتنے بھی اپنی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، دکھانا ہے اپنا آپ، تو وہ آپ لوگوں کے ذریعے دکھانا ہے. بندوں ہی کا انتخاب ہونا، بندہ ہی اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، بندے کا ہی وہ ہاتھ بن جاتا ہے. اس بات کو تو اس لیے یہ جو جتنا بھی آپ لوگوں کی جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہے اور آپ ایک استحقاق ہی نہیں رکھتے. اور جب جیسے ڈیزل ہے، ڈیزل یا پیٹرول جب بھی پاکستان میں امپورٹ ہوا تو یہ جو لیوی لگا کے قیمت ہے اس پہ لے لیا انہوں نے جو لینا تھا. اسی طرح بجلی پہ بھی لے لیا، ہر جگہ جو چاہیے وہ نکال لیا. اس کے باوجود یہ رونا صرف ان چند افراد کے لیے جو بزنس کر رہے ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں گورننس، ہماری رول آف لا، ان ساری چیزوں کی کیا فراہمی یقینی ہو رہی ہے جو پیسے لیتے ہو. مطلب کیا رول آف لا ہے یہاں، کیا عدلیہ پورا کام کر رہی ہے؟ پیسے دے کے تو کام کرانا پڑتا ہے، تو کس چیز کی ٹیکسیشن؟ اور جو ممالک ٹیکسیشن پہ بڑے اچھے ہیں وہ لوگ اپنے فلک، آپ بے روزگار ہو آپ کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا، آپ پریگننٹ ہو آپ کو ود پے لیو ملے گی، بچے کا خرچ ملے گا. بچہ جب تک بڑا نہیں ہوگا اس کی ایجوکیشن فری ہوگی، اس کے پاکٹ الاؤنس ملیں گے. وہ ممالک ٹیکسز کی بات کریں. پاکستان جیسا ملک جو ہے، جو اس طریقے سے مینیج ہو رہا ہے، مس مینیج زیادہ ہو رہا ہے، اس میں تو اس طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا کہ، اور ایگریکلچرل کنٹری ہے، خود پروڈکشن ہوتی ہے تو سب چلتا ہے، اسی لیے گزارا چل رہا ہے. تو خیر یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. اب آ جائیں آپ کی ٹرمپ پہ، مجھے بس اچھا آتے ہیں. کنکلوڈ اس سے کرنا. پہلے احمد شہزاد صاحب انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ سمال فارمر جو ہیں ڈیزل پرچیز کر لیں یا نہ کریں. فارمر کے والے سے کہتے ہاں ہیں سوال ضرور ہاں کریں. جی، نہیں اپنا سٹاک کر کے رکھیں، ڈیزل کا، پیٹرول کا، سب اپنی اپنی ٹینکیاں وینکیاں بنا لیں اور ویکلی بنیادوں پہ ہی جمع کرتے رہیں. اکٹھا جتنا کر سکیں کر لیں، اور ورنہ ویکلی بنیادوں پہ ہی. اور چھوٹے چھوٹے ٹینکس بنا کے وہ اوپر ہینڈل سے لگ جاتے ہیں، زمین میں رکھ لیں اپنے، زیادہ سیف ہے. سر دوسرا دبئی کے والے سے بتائیں. آپ کی پریڈکشن تھی دبئی چھوڑ دو، اب دبئی کے اندر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بڑا معاشی بحران ادھر آیا ہوا ہے اس ٹائم پہ. کوئی نہیں، اب ہمارا کام تو نہیں رہا نا، ہمارا کام ختم ہو گیا. ہم نے اس وقت بتانا تھا جب نقشے نہیں تھے. اب تو سب کو پتا، اب تو خود چھوڑ دیں گے، نکلنے والے نکل آئیں گے. اب ہم نے کیا کہنا؟ تو یہ تو ہونا ہی تھا. اب بات یہ ہے کہ جو آگے کے ڈیولپنگ ٹائمز بن رہے ہیں جس طریقے سے، وہ خطرناک ہیں. یہ ابھی جو حملے ہیں، یہ جس طرح کی ایکٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ریلائبل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. نہ ٹرمپ اسرائیل ایک ہی بات ہے، یہ فضول وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ٹرمپ ایسی ایکٹنگ کرتا ہے. اور یہ ویسے بھی اچھا خاصا اس کے انفلوئنس میں بھی ہے، اور اپسٹریم فائلز میں ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے بلیک میلنگ سٹف ہے اسرائیل کے پاس. تو اس سے جو کرانا انہیں کرانا. تو یہ کہتا ہوگا بھائی مجھے ڈسٹینس ہونے دو، تم نے جو کرنا کرو. سمجھ لیں؟ تو وہی ہو رہا تھا، لبنان پہ وہ اٹیک کر رہا تھا، امریکہ چپ بیٹھا تھا. اب جب ایران نے ٹھوکا تو دنیا میں اب یہ بات تو واضح ہوئی کہ اسرائیل کو امریکہ نہیں روک سکا لبنان اٹیک پہ، ایران نے جرأت دکھائی. سمجھ رہے ہیں؟
تو اس انداز سے، اور تھوڑے دن اور ہوتا رہتا تو کرسچن کمیونٹی میں بھی ایک اچھی بڑی سوچ نے جنم لینا تھا، کیونکہ جو لبنان کرسچن کنٹری بھی ہے، مطلب مکس آبادی ہے اس کی، تو یہ بڑی ایک سوچ بڑھنی تھی. تو اس لیے یہ جو اس بات میں کنفیوژن نہ پھیلائیں کہ ٹرمپ کوئی اور ہے اور نیتن یاہو کوئی اور ہے، امریکہ کچھ اور، یہ ایک ہی سکہ ہے، اسی کے دو رخ ہے. اور جہاں تک رہے گی ایران کی بات، دیکھیں ایران ابھی اپنی فل مسلز کانفیڈنس سب شو کر رہا ہے، اور یہ لوگ ذہنی طور پہ ضد چور ہیں. ٹرمپ کا رویہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب کیا ریئیکٹ کروں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی 20 تک تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا خطرہ ہے. 20 کے بعد پاکستان انڈیا کی اور چائنا اور وہ شروع ہو جائے گا، امریکہ کا یہ جو کوریا، امریکہ، جاپان، انڈیا، پاکستان. یہ معاملات ڈفرنٹ 20 جون کے بعد ہوں گے. ہاں 20 جون کے بعد ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑی اہم شخصیات پہ اٹیکس کی خبریں بھی آنے لگیں 20 کے بعد. جو بھی حکمران ہیں جہاں بھی ہیں ان پہ اٹیکس کی خبریں آئیں گی. اچھا لیڈر یہ کب؟ ٹھیک ہے سر، باب المندب کے حوالے سے بتائیں، بند ہوگا یہ؟ دیکھیں بند انہوں نے کیا، اسرائیل کے انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل کے لیے اب اس کے جہاز نہیں گزرنے دیں گے. تو ڈیفینیٹلی یہ تو اب دیکھیں یہ اندر نا کھچڑی پک رہی ہے. یہ لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے اب ایک دفعہ بریک لگ جائے، دوبارہ تیاری کریں اور پھر حملہ کریں. ٹرمپ یہ کمانڈوز کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ تو ٹرمپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں بنانے والے. سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ادھر فوجی کمانڈو اتارے جا سکتے. زمینی فوج کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے ایران میں. لیکن اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار جتنا ٹائم ہم لیں گے اتنا ایران اور بنا لے گا، تو پہلے کسی نہ کسی طریقے اس پہ کوئی ایسا حملہ کرو کہ اس کی یہ صلاحیت ختم کرو بنانے کی، اور پھر سیز فائر کر کے سکون سے بیٹھ. اصل کہانی یہ ہے، ورنہ جتنی دیر میں یہ تیاری کریں گے اتنے میں وہ بھی اور تیار کر لے گا. لیکن ان کی جو میزائل کیپیسٹی ہے نا، جو وہ بنا گیا اس نے طوطے اڑا دیے ہیں ان کے، بس اس لیے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اور یہ سارے حواس باختہ ہیں. اتنا میزائل، اس شہر 800 دن چاہیے جس کو دیکھنے کے لیے، فلک اس نے طوطے اڑا دیے ان سب کے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں، یہاں سے کیسے نکلیں. اس لیے ایران اپنی شرائط پہ ایسے کھڑا ہے جیسے مطلب پیسے کھول دو، یہ کر دو، وہ کر دو، سمجھ دو، کیونکہ یہ ہار گئے، یہ اس کو نہیں گرا سکے اور اس اپنے اہداف نہیں حاصل کر سکے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے منجمد اکاؤنٹس ان ساروں کو ریلیز کرو. تو یہ کہاں ٹھیک ہے. اچھا سر، کل ایک خبر آ رہی تھی ریاض کا جو ساؤتھ ہے اس میں پرنس سلطان ایئر بیس کو اڑانے کی اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ اس پر میزائل لگا ہے. تو یہ میں ناظرین کو بتاؤں یہ فیک خبر تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا. سعودی عرب کی طرف سے یہ نیوز کنفرم کر دی گئی ہے کہ ہاں ان کا انٹرسپٹ ضرور ایکٹیو ہوا تھا، لیکن اس وجہ سے کہ جب اوپر سے بھی کوئی میزائل جا رہا ہو تب بھی وہ انٹرسپٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ آپس میں اٹیک جب ہو رہا تھا اس ٹائم پہ خبریں آ رہی تھی کہ سعودی عرب پہ بھی اٹیک ایران نے کر دی ہے. تو یہ غلط خبر تھی. جنگ میں اس طرح ہوتا ہے، کچھ خبریں غلط آتی ہیں. تو آپ کنفرم نیوز یہ ہے کہ کوئی اٹیک سعودی عرب پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا سر، آگے کے اگر معاملہ دیکھیں قدرتی آفات کے حوالے سے، جیسے زلزلے اب آ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اس پر بھی کچھ بتائیں لوگوں کو کہ کیا کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ شدت اور پکڑے گی گرمی. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ابھی صورتحال ہے یہ 20 تک رہے گی، یہ پانی اور جتنی بھی قدرتی آفات والی. 20 کے بعد اس میں تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہونا ہے، لیکن مکمل طور پہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے. 27 تک، 2027 کے جون تک. فی الحال جہاں تک اس کی گرمی کی بات ہے، گرمی تو ڈیفینیٹلی جتنا آپ نے میزائل اور آپ نے چل گیا مسالہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ اتنا بارود آپ کے ہمسایوں میں چلتا ہے، ہوائیں ادھر سے ہی آتی ہیں، اور بہت زیادہ اسلحہ بارود استعمال ہوا ہے. اور آپ کے پاکستان میں تو ہمارے ہوائیں ایران کی طرف سے ہی داخل ہوتی ہیں، جو بلوچستان اور ادھر سے.
تو یہ عام بات نہیں ہے. بہت زیادہ میزائل چلے ہیں, بہت زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں, بہت زیادہ. اب جیسے اب آگے لگی پڑی ہیں آئل ریفائنریز کو وہ ساری, آپ سوچیں مسلسل 10 دن سے اٹیکس چل رہے ہیں. بات اب وہ ہے کہ ہم ڈھیٹ ہو گئے سن کے, ورنہ آپ خود دیکھیں پچھلے دنوں کی خبریں سارے 10 دن کی اٹھا لیں. کسی دن ایران کے کشم جزیرے پہ, کسی دن بحری جہازوں میں, کسی دن ایران کے 3 شہروں پہ, کسی دن یہ کویت پہ, کسی دن کہاں. یہ ساری لگاتار خبریں ہیں سر. بلکہ سر آج تو بس کل ابنائے اسرائیل کا ہو گیا, پرسوں ادھر کا ہو گیا, آج ادھر کا ہو گیا, بس یہی چل رہا ہے. تو اتنا جب بارود استعمال ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ حرارت جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے, مطلب ٹرانسفر ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی. اپنائے ہرمس میں ہیلی کاپٹر بھی گرا امریکہ کا, یہ خبر بھی آ رہی ہے, یہ ابھی ہاں لیٹسٹ جی, خبر ہے. پاچی ہیلی وہ کاپٹر بھی ہے وہ کہیں گے گرا اور ہاں جی, تباہ ہو. کافی مہنگا تھا اور بڑا جدید تھا, اور کوئی نہیں, وہ کہیں گے کہ فنی خرابی کی وجہ سے گرا. وہ یہی کہہ رہے ہیں فنی خرابی, لیکن اب جنگ کے ٹائم پہ فنی خرابی ہونا تو یہ یا تو ایران نے گرایا, یہ اب باتیں تو کھل کے آئیں گی, لیکن ابھی تو یہی خبر آ رہی ہے کہ گرا ہے ہیلی کاپٹر. اچھا سر, کچھ لوگ یہ مجھ سے گلا بہت کرتے ہیں کمنٹس میں, جی میں سب کے کمنٹس لوں, میں نہیں لے سکتا, پاسبل نہیں ہے میرے لیے. بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے کمنٹ کرنا اس لیے بھی چھوڑا کہ آپ کمنٹ لیتے نہیں ہیں. اب میں سب کے کمنٹ کیسے لوں؟ آپ کمنٹ کیا کریں, آپ کے سارے کمنٹ فلک پڑھے یار, جاتے ہیں. ایک چیز کا تو آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے نا, کہ یہ جتنے بھی کمنٹ کرتے ہیں جو بیچارے کتنی دور سے, جیسے کسی پہاڑ پہ جاتے ہوں گے, پہلے 1 کلومیٹر 10 کلومیٹر چل کے, پھر ادھر جا کے جو ہے کوئی ٹاور کا سگنل ڈھونڈتے ہوں گے, پھر وہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, پھر وہ اس میں جیسے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ جو یخ ہوئے ہوتے ہیں اونچی اونچائی پہ اس کو گرم کرتے ہوں گے, پھر جا کے بیچارے کمنٹ کرتے ہیں. اور جہاں اتنے کشٹ اٹھا کے کمنٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ کر سکتے ہیں, اگر جواب ملے گا ٹھیک ہے, ورنہ وہ چلے جائیں گے. تو ان لوگوں کا بالکل گلا جائز ہے. اس لیے جناب جو اتنی محنت مشقت سے کمنٹ کر رہا ہوں وہ نیچے لکھ دیا کرے کہ جی میں پہاڑ پہ جا کے اس طریقے سے گیا ہوں اور اس طریقے سے میری مشقت ہے, اور پھر میں کمنٹ کرتا ہوں. اور یا اس کے ہاتھ نہیں ہے, مطلب ایک آدھی انگلی ہے, اور اس سے وہ بڑی مشکل سے سیٹ کر کے کمنٹ لکھتا ہے, تو ٹھیک ہے وہ لکھ دے, اس کا کمنٹ ضرور لیا جائے گا. اور جن کے ہاتھ پورے ہیں اور انگلی یہ چلانا, کوئی یہ کتنی دیر میں نے چلا لی ہے, یہ اتنی بھی تحرک اگر بہت بڑا احسان ہے اور زندگی بہت بڑی وہ لگ رہی ہے, تو یہ تو پھر ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. شیطان جی نے سر. اگر اتنا ہی جسم جکڑ لیا ہے, بعثت کا مقصد کئی دفعہ عرض کیا بیکاروں کو کارآمد کرنا تھا. نبوت کا بیسیکلی جو اصل جو اللہ تعالیٰ جب پیغام بھیجتے ہیں وہ جادو یا شیطان کے بنائے ہوئے جال کو کاٹنے کے لیے ہوتا ہے. وہ گفتگو جو ہوتی ہے تاکہ آپ کے جسموں میں تحرک آ جائے, آپ ایکٹیو ہو جائیں. اور تحرک جب آ جاتا ہے تو یہ انگلیاں چلنی, بھی آپ کو بتا دیا ادھر اتنے لوگ ہیں, 5 منٹ اس میں ہوتے ہیں, آپ اس 5 منٹ میں کمنٹ لے لیں, چلیں 4-5 جو بھی سامنے آئیں گے, پھر نصیب ہوتا ہے. ایسٹرالوجی میں کتنی دفعہ سمجھایا کہ ہر روز میں ایک خاص معلومات ہی آپ کو ملتی ہے جس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے. کئی دفعہ چلو میں اس پہ بھی پروگرام پہلے ہی تمہیں بتا دوں گا, ایک سر دفعہ مجھے بلکہ ابھی ٹائم مل ابھی جائے, ادھر ٹائم مل جائے مجھے, میں ایک دن تمہیں پہلے ہی اپنے پورے ہفتے کا بتا دوں گا, اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اب, لیکن مسئلہ یہ بتا دوں گا تو وہ کہیں گے آپ پلان کریں گے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس دن اسی ٹاپک کی باتیں ہوں گی. جی سر. اچھا سر, یہ کہہ رہے بڑی خبر ہے کہ ابھی آ رہی ہے, یمن نے اسرائیل کے اوپر ڈرون داغ دی ہیں, اس ٹائم کی جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے. حزب اللہ کے مجاہد صبح و شام میدان جنگ میں, ہر وقت جی مسلسل, ٹھیک ہے, غزہ کے لوگ حماس سب مسلسل اس میں جاری. آپ لوگ گھروں میں بیٹھے, پھر سے اٹیک ہو گیا, پھر سے آپ لوگوں کے لیے آپ نو ون ہے نا, irrelevant ہوئے ہیں, تو اس لیے جی سر. آپ لوگوں کا یہ لگتا ہے یہ کہ جنگ جاری ہے, ہر کوئی اپنی اپنی تیاری کرے, اپنا اپنا نمبر میں حصہ ملائے بس. اچھا سر, وسیم صاحب کہہ رہے آئی ڈریم اباؤٹ دا جال 3 ٹائم ان ا رو, ہی واز سو اٹریکٹیو اینڈ پیپل اسپیشلی ٹین ایجر were surrounding him like he was a star. He was unstoppable and we could not figure out how to get rid of him. But of course we can't, no matter what power we had, inshallah. یہ ان کا ایک صرف پاور یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو علم اور عقل اللہ نے دی ہے نا, دیکھیں یہ اے آئی رپورٹس پہ آ جائیں گے ابھی نا, یہ جب دیکھیں گے نا ابھی جنگ میں کہ فیلئر کی ریزنز یہ نکلی کہ یہ جو اپاچی گرا,
تو کہتے ہیں کہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ پائلٹ مسٹیک تھی, پائلٹ کا ریئیکشن صحیح نہیں تھا, جب اس کے پاس ٹائم تھا وہ یوں کر سکتا تھا, وہ سسٹم تو اس نے صحیح نہیں چلایا. جب F-35 گرا تو تب بھی انہوں نے یہی سوچا ہونا پائلٹ کا ڈیسیژن رانگ تھا, یوں نہ کرتا یوں کر لیتا, ٹیکنالوجی اتنی تھی, بٹن اتنے تھے, مارے کیوں نہیں, یوں نہیں کیا. تو یہ بحثیں ہوں گی. تو پھر یہ ایٹ دی اینڈ سوچیں گے کہ روبوٹس کو لے آئیں. ٹھیک, جب یہ روبوٹ کو لائیں گے نا تب اصل انسانیت اور زیادہ تھریٹ میں آ جائے گی. اچھا, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کروٹ رکھی ہے نا, اچانک جو اچانک آپ لوگوں میں ایک جیسے کہتے ہیں چمک آتی ہے, جو اچانک آپ مومن ہونے لگتے ہیں, اچانک آپ بدل جاتے ہیں, یہ ان میں نہیں ہے صلاحیت. یہ صلاحیت ہی بچائے گی. اور یہ جو آپ کا دل ہے نا, دل, اس کی جو پمپنگ ہے, اس کی جو پمپنگ ہے نا, اس کے اندر ہی زندگی ہے. یہ پمپ رکتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں. خون تو اتنا ہی رہتا ہے نا, ورنہ مطلب اتنے لیٹر ہی ہے. اب سارے کوئی کاٹ لگ کے تھوڑی مرتے ہیں بھائی. بستر پہ جب گئے تو خون بھی اندر ہے, خوراک بھی اندر ہے, سب کچھ اندر ہے. یہ جو پمپنگ تھی نا, یہی پمپنگ ہی ایکچوئل لائف ہے جو حکم الہی ہے. اور اسی پمپنگ کو ہی شیطان ڈسٹرب کرتا ہے. ابھی 2-4 لہسن کھا لو, پھکے لے لو, چبا لو, اسی وقت دل تیز ہو جائے گا. کیوں؟ شیطان خون میں دوڑنے لگیں گے, آ کے ان کی فوڈ آ گئی, اور انہی کو ہی وہ ختم کرنا ہوتا ہے, مطلب بھگانا ہوتا ہے. تو ہر دوائی کیا ہے؟ ڈیزی, ڈراؤزی, سلو, یوں ردھم میں لانے کے لیے اعتدال, معتدل. صحت کیا ہوئی؟ اعتدال, میانہ روی. یہ اس کی دھڑکن میں چھپی ہوئی ہے, اس کی دھڑکن میں ہے یہ جو سیکوینس ہے جو بلڈ کا. تو اس کو اے آئی نہیں ہرا سکے یا ریپلیس کر پائے گا. یہی کام آئے گا, لیکن وہ بھی ان کا کام آئے گا جو تیاری میں ہوں گے, جو آج بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. بہت زیادہ موبائل نہ لیا کریں, بہت زیادہ موبائلوں پہ نہ بیٹھا کریں, بچوں کو مت بیٹھنے دیں. ٹیکنالوجی کی کہانیاں ساری فضول ہیں. ابھی جب بھوک نہ چاہیے آپ کو ساری عقل آ جائے گی. بہتر ہے کہ اسی وقت میں اچھی پلاننگ کریں, اپنے 4 کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کریں, اپنی چھت پہ کریں, برآمدوں میں کریں, صحنوں میں کریں. اور ورنہ پھر دیکھی جائے گی کل کو گلا کیا کرنا پھر کسی سے. جی سر, تسنیم صاحب ہیں سر, یہ کہہ رہے یو انکریج ٹو بائی گولڈ, وائی ناٹ یو انکریج ٹو پے زکات آن گولڈ ٹو, سو دیر ول بی نو پوورٹی ان آور لیونگ کنٹری, اللہ ول بلیس آل آف اس. سب سے پہلی تو اچھی بات یہ ہے کہ گولڈ کو انکریج نہیں کر رہا میں, صرف آپ لوگوں کو اس سسٹم سے نکلنے کا راستہ دے رہا ہوں, پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. اللہ کا نظام تو ابھی, بلکہ آج ہی کے پروگرام میں ہم نے یہی تو بات کی ہے کہ جو اللہ کے حکموں میں اس نے نظام اس کا فنانس کا بنایا ہے, اسی پہ چلنا چاہیے بس. جو اللہ کو جان دینی ہے, اللہ کو جواب دینا, اللہ ہی ہمارا حاکم ہے. تو جو اس نے اللہ نے حکم دے دیا اس پہ آپ کلیئر ہیں, تو بس اس پہ اپنا وہ کریں, زکوٰۃ دیں, بالکل دیں. اور آپ کا شکریہ جی, آپ نے یاد کرایا, ورنہ مجھے بتا دینا, میں سارا پہلے صبح پروگرام کے شروع میں اس سے شروع ہو جایا کروں کہ اللہ کو ماننا ضروری ہے, پھر اس کے بعد رسالت کا اقرار ضروری ہے, پھر آسمانی کتابوں کی جو وہ ایمان لانا ضروری ہے, فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, پھر تولا ضروری ہے, تولا ہے اللہ کو اولا ماننا, اللہ اور اللہ کی ٹیم کو اولا ماننا, اس سے متمسک ہونا, ولا کو ماننا, اللہ کی نگہبانی کو, مولا کو, جس کو وہ مولا بنائے اس کو مولا ماننا. پھر تبرہ ہے, پھر وہ ہے کہ برات, بیزاری اللہ کے دشمنوں سے, اور جیسے کہتے ہیں شیطان کے ساتھیوں سے بیزاری ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جی حج واجب ہے, روزہ واجب ہے, نماز واجب ہے, زکوٰۃ واجب ہے, خمس واجب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری کی ساری پھر میں ایک لسٹ بنا کے ڈیلی وہ شروع کر دیتا ہوں. بات سمپل سی ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ جس لیول پہ میں بات کر رہا ہوں وہاں تربیت, اور جس لیول پہ وہ بات جا رہی ہے وہاں شیطان نکل ہی جائے گا جسموں سے جب. تو پھر آپ لوگ کیسے اللہ کے نظام میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اور میں کوئی انکریج نہیں کر رہا گولڈ لینے کو, میری طرف سے بالکل نہ لیں. اور اگر اس سینس سے لوگ سوچنے لگ گئے ہیں کہ میں سونا جمع کروا رہا ہوں,
मरे हुए डूबे हुए लोगों को सिर्फ समझाता हूँ कि भाई ये रुपया में जो तुम लोग अपना दिन और रात हराम भी किया और हाथ भी कुछ नहीं लगा, तो वो दिन अकाउंट में पड़ा पड़ा जीरो हो जाएगा, तो कहा गोल्ड में चले जाओ। बस इतनी सी गलती हो गई है, वो मेरे सर पे डाल रहे हैं कि जी मैं किन करे। वो एक कह रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट आया हुआ था कि आप लोगों को जी इनकरेज करते हैं सोना लेने के लिए, तो अच्छी बात नहीं है, सोना तो नहीं जमा करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल जी। चले सर। सर आधा बहुत आधा शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का जो है ना, आधा प्रोग्राम और हाफ उसका यही नतीजा होता है। पहली बात तो ये कि इतने को ये वो सुन रहे हो ना कोई दरवेश और वो, तो फिर तो बिल्कुल है। इनमें से 8-10 लोग हैं बेचारे जो थोड़े से समझ आती है जिनको, तो जो जिस दुनिया के उनकी उन्हीं जुबान में कहना ना। हम तो वो कहते हैं कि भाई मंजिल ये है कि जैसे एक मौला अली के साहबी थे, उन्होंने कहा भाई कर्जा आ गया, यहूदी मांगने आ गया गर्दन पे, वो जैसे कहते हैं ना भाई कर्ज है, कुछ गिरवी है तो कुछ अनायत करें। तो आपने कहा वो पत्थर उठा मट्टी का, उन्होंने पत्थर उठाया, आपने को दुआ पड़ी, कहा ये ले गई, वो सोना हो गया। अब वो भी आगे से देखो कैसा बना, टुकड़ा इतना सा लिया जितना उसका वापस लेना था, और वो जाके उसको वापस कर दिया और बाकी को कहा मिट्टी हो जा वापस, जी ये नहीं चाहिए। कहें भाई अब हो तो गया, अब हम होते इधर के, हम कहते वाह भाई वाह डला तो सीधा हो गया, अब बस ठीक है। तो कहते नहीं, फिर कल फिर आप भी हैं, ये जमाना भी है, ये जिंदगी फिर कर लेंगे। ठीक है, असल जो रास्ता है, जो मार्फत इलाही में लोग जो जिंदगी गुजारते हैं, उनको तो कल की फिक्र ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाजरीन फेसबुक पे भी हम हैं, आपके प्यार का शुक्रिया, फॉलो भी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, सोमानी साहब की वीडियो वहाँ पर भी होगी, तो आप हमें वहाँ पे भी प्यार और फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।